السلام علیکم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری حشر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم معزز ناظرین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں بہت ہی اہم لے کر آیا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ تکبیر تشریق کس کو کہتے ہیں، اور تکبیر تشریق کے ایام کون کون سے ہیں، یعنی تکبیر تشریق کے کتنے دن ہیں، اور تکبیر تشریق کس دن سے شروع ہوتی ہے، اور کون سی تاریخ پر جو ہے تکبیر تشریق ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری اہم بات جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کی ابتدا اور شروعات کب ہوئی، یعنی کب سے یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ تکبیر تشریق کیا ہے۔ تو تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ اب تکبیر تشریق کے پڑھنے کے دن کتنے ہیں، کون سی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اور کس تاریخ پر تکبیر تشریق کا اختتام ہوتا ہے، تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ تکبیر تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے شروع ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے شروع ہوتی ہے، اور 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی تکبیر تشریق کے پڑھنے کے جو دن ہیں، جو ایام ہیں، وہ 5 ہیں: ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 5 ایام جو ہے تکبیر تشریق کے پڑھنے کے ہیں۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو تکبیر تشریق کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے دھیمی اور آہستہ آواز سے جو ہے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق بھول جاتے ہیں تو اب کیا کریں؟ تو کیونکہ تکبیر تشریق کی کوئی قضا نہیں ہے، بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہم سے بھول ہو گئی ہے، جو غلطی اور سہو ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت سے اس کی معافی تلافی کرے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم کو اس سہو کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، اس غلطی کی وجہ سے، اس بھول چوک کی وجہ سے جو ہے اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے تکبیر تشریق کے الفاظ اور تکبیر تشریق کے ایام کتنے ہیں اور تکبیر تشریق کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کی ابتدا اور شروعات کب سے ہوئی ہے۔ تو تکبیر تشریق کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوئی ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی. ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکمل تیاری کر لی تھی اور ذبح کرنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ لمبا واقعہ ہے تو اس لیے میں تو بہت ہی ایک چھوٹی سی بات جو ہے آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ تکبیر تشریق کب سے شروع ہوئی ہے. کیونکہ میرا مقصد جو ہے یہاں پر تکبیر تشریق کی شروعات کو بتلانا ہے، ابتدا کو بتلانا ہے کہ تکبیر تشریق کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا جائے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے میرا مقصد صرف تکبیر تشریق کی شروعات کو اور ابتدا کو بتلانا ہے. تو اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جنت سے ایک میڑا لے کر جاؤ اور اس جنتی میڑے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے فدیے میں بدلے میں جو ذبح کیا جائے. کیونکہ ہمارا مقصد صرف آزمانا تھا، امتحان لینا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے امتحان کے اندر جو ہے پورے کامیاب ہوئے. تو اس لیے بس اتنی ہی آزمائش ہم کو جو ہے مطلوب تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے حکم ہوا. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک میڑا لے کر جاتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں لے جانے میں. کیونکہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں. تو اس لیے اس خطرے کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح نہ کر دیں، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جنت سے میڑا لے کر جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے دیکھ کر پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنتے ہیں اور یہ تکبیر کے الفاظ سنتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ خبر سنتے ہیں، یہ خوشخبری سنتے ہیں کہ مجھ کو اب ذبح نہیں کیا جا رہا ہے، مجھ کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ میری جان کے بدلے میں، میری جان کے فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک میڑا بھیجا ہے اور اس میڑے کو میری جان کے فدیے میں ذبح کیا جائے گا. تو لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ پڑھنے شروع کیے اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی یہ تین بڑی ہستی کے الفاظ ہیں جن کو ہم تکبیر تشریق سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، تکبیر تشریق سے یاد کرتے ہیں. تو یہ تین بڑی ہستی کے الفاظ ہیں. سب سے شروع کے الفاظ اللہ اکبر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. تو یہاں سے یہ تکبیر تشریق جو ہے شروع ہوئی ہے اور یہ تکبیر تشریق اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ آنے والی پوری امت مسلمہ کو ہر سال قربانی کے دنوں میں 5 ایام کے لیے ہر فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے واجب قرار دیا ہے. مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ اور دھیمی آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تو اس تکبیر تشریق کی ابتدا جو ہے اس طرح سے ہوئی ہے اور اس وقت سے شروع ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. تو بس آج میں آپ حضرات کے سامنے یہی 2 اہم باتیں لے کر آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.